ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کی خاطر انشاءاللہ سلسلہ کروں گا۔ دیکھنے والے سننے والے ناظرین یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم علم دین سیکھنے کی خاطر اور حصول ثواب کے لیے اول تاخیر شامل سلسلہ رہیں گے، اور انشاءاللہ علم دین کی باتیں سیکھیں گے بھی اور اس پر انشاءاللہ بعد میں عمل بھی کریں گے۔ ناظرین، ہم پھر ایک بار سلسلہ لیے حاضر ہیں، اور سلسلے کا نام ہے کامیابی کے راستے۔ اس سلسلے میں ہم کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول سنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان بھی رہتے ہیں، اور اس مہمان کے ذریعے سے ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے آنے والے جو سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے متعلقہ ہوتے ہیں وہ سوالات بھی کرتے ہیں، اور اس پر بہترین ہم رہنمائی بھی ان سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محترم استاذ الحدیث مولانا حامد مدنی صاحب قبلہ، یہ ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہم حضرت کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے کے اندر۔ حضور ماشاءاللہ طلبہ کرام ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ایف جی این چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ کئی جگہ سے شامل ہوتے ہیں، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پچھلا بھی ہمارا سلسلہ ہوا، یہ کنٹینیو ہمارے یہ سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہر بدھ کو ہم یہ سلسلہ لے کر آیا کریں گے۔ تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے، پہلا سوال وہ یہ کہ کامیابی، حقیقی کامیابی جو ہے، اس کامیابی کا تصور کیا ہے؟ نیز عوام کا جو ایک تصور بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جو کامیابی جسے خیال کر رہی ہوتی ہے کہ حقیقی معنوں میں ہمارے لیے کامیابی یہ ہے، تو اب وہ جو کامیابی عوام تصور کر رہی ہے تو وہ کس حد تک درست ہے؟ ان کا کامیابی ان سارے کاموں کو تصور کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سوال کیا گیا کہ کامیابی کہتے کسے ہیں، تو ہمارا تصور کامیابی جو ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ تعلیمی دنیا کے اندر ہو یا اس کے علاوہ بھی، جب کامیابی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر اس وقت جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کامیاب طالب علم کون، یا جب بولا جاتا ہے کہ یہ بہت کامیاب اسٹوڈنٹ ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ طالب علم، اس کے نمبر زیادہ آئے ہیں اس لیے یہ کامیاب ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر جب کامیابی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا چونکہ اس نے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لی، فلاں شخص کامیاب ہو گیا چونکہ اس کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس تصور کامیابی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی دنیا کے اندر کامیاب طالب علم وہ ہے جو زندگی بھر طالب علم رہنے کے اندر فخر محسوس کرے۔ صحیح۔ طالب علم وہ ہے جو اپنی اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرے اور اپنی اصلاح بھی کرے۔ کامیاب طالب علم وہ ہے جو علم نافع حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے،
علم کا حصول اس کے اندر کبر کا سبب نہ بنے، بلکہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عاجزی کا جذبہ پیدا ہو، جو علم اس کے لیے ایمانی بصیرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، جس علم کے ذریعے اس کا ایمانی تناظر درست ہو جائے، اور اس تناظر کو درست کرنے کے بعد وہ اسے درست رکھنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں کس چیز کو کیا سمجھتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں، جن چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ ہمیں ہر چیز کو اس کے تناظر میں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا تصور کامیابی درست کرنا ہے۔ سچا کامیاب طالب علم وہ ہے جو ہمیشہ کامیاب طالب علم وہ ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی کو طلب علم میں گزارنے کے اندر فخر محسوس کرے۔ اور اسی طرح عام حالات کے اندر جب کامیاب انسان بولا جائے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو کامیاب انسان وہی ہے جو زندگی کے اندر اپنے حصے کا کچھ کام کر جائے، جو اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کرے، اپنے ہر تعلقات کے اندر جو خوبصورت ہو جائے، خواہ اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق خالق کائنات کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو ہمارا تصور کامیابی ابھی بھی کسی سونے کے پنجرے کے اندر قید ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ طالب علم یقیناً طالب علم وہ آخری سانس تک طالب علم ہے، تو آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ ہر دم طالب علم ہی رہے۔ اب ہمارے بہت سارے طلباء کرام دورۃ الحدیث شریف میں ہیں، کچھ بڑے درجات میں ہمارے طلباء کرام رہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ طالب علم ہی رہا جائے، کہ اب فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد میں اس منصب تدریس پر نہیں ہے، کوئی اور ذمہ داری ہماری آ گئی، یا منصب تدریس پر بھی ہیں لیکن وہ یہی کہ جو صبح پڑھانا ہے اس کا مطالعہ وغیرہ ہو جائے گا ہمارا، لیکن اب طلبہ یہ بھی ایک سوچ ہو کہ اب فارغ ہونے کے بعد میں کیسے ہم جو ہے وہ سارے معاملات کو لے کر چل سکیں گے، تو اب زندگی بھر وہ کیسے طالب علم رہے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی دانا شخص نے کہا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ بندہ جاہل کب ہوتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جب وہ طالب علم نہیں رہتا۔ اس سے اگلا سوال کیا گیا کہ بندہ طالب علم کب نہیں رہتا، طالب علم بندہ کب تک رہے گا؟ تو اس نے کہا کہ جب تک سانس باقی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ لرننگ موڈ میں رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی صلاحیتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ ایک خاص تعلیمی ادارے سے فراغت پا چکا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی تعلیم پر کوئی نگران مقرر نہیں ہے، لیکن اسے خود اپنے اندر یہ احساس کرنا ہوگا کہ میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے علم کے اندر امپرومنٹ لا رہا ہوں، ترقی لا رہا ہوں، اور میں اپنی صلاحیت کو کس طرح بڑھا رہا ہوں، کیونکہ علم دین حاصل کرنے کی کوئی نہایت نہیں ہے، انتہا نہیں ہے کہ آدمی اس موڑ پر جا کر یا اس وقت پر جا کر علم دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اب آگے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ علم کو حاصل کرنے کا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ موت تک ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک سانسیں ہیں علم حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک سانس ہے علم حاصل کرتے ہی رہنا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم دین حاصل کرتے رہنا ہے، اور اللہ اسی راہ میں ہمیں رکھے اور اسی راہ میں ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس نے حضور ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور یقیناً قرآن مجید جا بجا کامیابی کے اصول بھی ہمیں بیان کر رہا ہے، اور واقعات بھی بہت سارے کامیاب لوگوں کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس کے اصول کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن مقدس میں بیان کردہ کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کلام مجید کی اس آیت کے اندر ہمیں کامیابی کے
تین طریقے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہو، وسیلے کی تلاش ہو، اور اس کامیابی کے رستے میں خوب کوشش کی جائے. سبحان اللہ. سب سے پہلا جو کامیابی کا اصول بیان کیا گیا وہ تقویٰ اختیار کرنا ہے. ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کے اندر کامیابی چاہیے، اور مستقل کامیابی چاہیے. ایسی کامیابی چاہیے جو صرف دنیا کی حد تک نہ ہو بلکہ آخرت کی حد تک ہو، آخرت کے اندر بھی وہ ہمیں کام آئے. تو ایسی کامیابی کے لیے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے تو وہ اپنے کاروبار کے اندر تقوی کو اختیار کرے. وہ جھوٹ بول کر اپنی چیزوں کو فروخت نہ کرے، وہ سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچائے، وہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچے، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچے. اسی طرح تعلیمی دنیا کے اندر اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی پالیں، دنیا بھی آپ کی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، تو سب سے پہلے آپ کی اس تعلیم کا مقصد رضائے مولا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس تعلیم کا مقصد ہو، اور تعلیم کے حصول کے دوران اپنے آپ کو آپ گناہوں سے بچائیں، حسد سے بچائیں، کینہ سے بچائیں، لوگوں کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، خود کو بڑا سمجھنے سے بچائیں. جب اپنے آپ کو آپ ان باطنی امراض سے بچائیں گے، اور اسی طرح حصول تعلیم کے اندر جس طرح بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. امتحانات کا سلسلہ ہے، اپنے آپ کو نقل سے بچائیں، اسلام مخالف باتیں پڑھنے، پڑھانے اور انہیں پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ علم غیر نافع آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. الغرض کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں تو ہمیں اس کام کے اندر اگر مستقل کامیابی چاہیے تو ہمیں اس کام کے اندر جتنے بھی گناہوں کے پہلو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دوسرا جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وسیلہ تلاش کریں. دنیا دارالاسباب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسے ہے کہ یہاں ہم کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے نہیں کر سکتے. ہم آئے ہیں دنیا کے اندر ماں باپ کے وسیلے سے. ایک طالب علم دین حاصل کرتا ہے اپنے استاد کے ذریعے سے. مال و دولت اور رزق وغیرہ کی تلاش کرتا ہے بندہ اپنے کاروبار کے ذریعے. شفا طلب کی جاتی ہے حکیموں اور طبیبوں کے وسیلے سے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن عظیم عطا فرمایا اور ایمان عطا فرمایا تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا. تو دنیا کے اندر کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اس لیے اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا وسیلہ تلاش کیا جائے کہ اگر ہم اس وسیلے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ہماری کامیابی صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور تیسرا اصول جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ خوب کوشش کرنا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ آسمان سے کامیابی گرے اور میرے قدموں پر آ جائے، میں اسے حاصل کر لوں، یا کسی صاحب دل کی مجھ پر نظر پڑ جائے اور لمحے بھر کے اندر میں بلندیوں پر پہنچ جاؤں. یہ صرف ایک خواب ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی نظر پڑ بھی جاتی ہے اور وہ ایک نظر دنیا کو سنوار دیتی ہے، آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. عام حالات کے اندر ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس لیے کامیابی چاہتے ہیں، مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو محنت کریں اور اچھے کاموں کے اندر محنت کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی والے کاموں میں محنت کریں. اگر ہم قرآن مجید میں بیان کردہ ان تین اصولوں کو اپنے ساتھ میں رکھیں گے، اپنا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. صحیح یقین. مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب کا سلسلہ ایک مرتبہ سن رہے تھے تو یہی بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی آئے اور ہمیں جو ہے وہ سینے سے سینہ ملائے اور پھر جو ہے وہ اپنا علم دے کر وہ چلا جائے. مفتی قاسم صاحب جو ہے وہ اسی بات کو ہی بیان فرما رہے تھے کہ ایسا ہے نہیں کہ آپ جو اسی امید پر بیٹھے رہیں، محنت کریں نا کہ کوئی آئے گا اللہ والا اور جو ہے وہ لعاب دہن کے ذریعے سے یا سینہ سے سینہ ملا کر جو ہمیں دے کر چلا جائے گا. تو فرما رہے تھے کہ ابھی ایسا کچھ ہے نہیں. تو وہ گزر گئے، وہ قبروں میں ہیں سب،
اور ابھی جسے جو بھی ملا ہے وہ محنت ہی سے ملا ہے. بالکل. تو یقیناً ناظرین پیارے طلبہ کرام، کوئی ہمدرد مسیحا نہیں آنے والا، اٹھ کے ہمیں خود ہی عیار سنبھلنا ہوگا. ہم خود محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی جو بیان فرمائی گئی ہے انشاءاللہ ہم کامیابی بلکہ ہمارے قدم چومے گی اور ہم کامیابی اور بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ محنت اس میں شرط ہے، اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ بعض اوقات فضولیات میں ہی اپنے ذہن کو بھی اور اس کے علاوہ اپنی صلاحیتوں کو بھی لگا رہا ہوتا ہے. یہ بھی نقصان دہ ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات. ایک بار خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کمالات دکھانے کی اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دی جائے اور میں کمالات دکھاتا ہوں. تو اسے اجازت دے دی گئی. تو اب اس نے صحن کے درمیان میں جا کر ایک سوئی گاڑ دی اور دوسری طرف جا کر سوئی کو پھینکی، اور یہ سوئی جو گڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی. اب لوگوں نے ایسی مہارت دیکھ کر خوب داد دی جو دکھانے والا تھا. خلیفہ ہارون رشید بھی بیٹھا بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے بھی یہ کہ خوشی تو ہوئی اسے، لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے 10 دینار تحفے میں دیا جائے، انعام دیا جائے، اور ساتھ ساتھ میں اسے 10 کوڑے بھی مارے جائیں. اب یہ انوکھی بات تھی، ناظرین کے لیے بھی ایک انوکھی بات ہوگی کہ ایک سزا کا معاملہ بھی ہے اور جزا کا معاملہ بھی ہے. انعامات بھی دیے جا رہے ہیں اور سزا بھی دی جا رہی ہے. تو اہل دربار نے بڑی حیرت سے اس کی وجہ بھی پوچھ لی خلیفہ سے کہ یہ کیا انعام. تو خلیفہ ہارون رشید نے جو بیان فرمایا کہ انعام تو اس بات پر کہ یہ بہت ذہین ہے اور اس نے یہ کمال دکھانے کے لیے خوب محنت کی ہوگی. ظاہر ہے ایسے تو اتنا بڑا کمال کوئی دکھا نہیں سکتا، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس نے یہ مشق کی ہوگی، اور یہ جو مشق ہے یہ مشق اس نے فضولیات میں کی ہے. اس کا کوئی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. اگر یہی جو چیزیں ہیں، یہی اپنا جو ذہن ہے، جو اپنی صلاحیت ہے، اگر دین کے کاموں میں لگا دیتا اور یہی کہ آگے بڑھتا، بہت آگے بڑھتا، اور دین کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا اور اس کی دنیا اور آخرت کتنی زیادہ بہتر بن جاتی. تو وہی کہ بعض اوقات طلبہ بھی ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں دارالعلوم وغیرہ میں پڑھنے والے طلبہ کرام. اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے. وہ جلدی یاد ہو جانے کی بنا پر پھر وہ فضولیات میں لگ جاتے ہیں. وہ جو یاد کر رہے ہوتے ہیں اسباق طلبہ، ان کو پریشان کرنا بھی بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی مینٹلٹی ہوتی ہے. کچھ یہ ہے کہ وہ موبائل میں پڑ جاتے ہیں، کچھ باہر جو گھومنے پھرنے میں، یہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جو ذہن ہے ان کا، اللہ نے ایک ذہانت ان کو بخشی ہے، تو وہ اس ذہن کے ذریعے سے بہت آگے جا سکتے تھے اور بہت بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر پاتے ان فضولیات میں لگ جانے کی وجہ سے. تو پیارے ناظرین، پیارے طلبہ کرام، اپنے صلاحیت کو، اپنی ذہانت کو اللہ تبارک و تعالی کی دین کی خاطر لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں بہت بڑا سرمایہ اس کا حاصل ہوگا. اچھا، بعض طلبہ کرام حضور امیدیں لگائے ہوتے ہیں، کامیابی کی امید انہیں لگی ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. اب اس کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے بعض طلبہ مساجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض طلبہ وہ پیر شریف کا روزہ ہے نا، وہ بھی کچھ طلبہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کامیابی کے حصول کے لیے. لیکن اب یہ کامیابی کی امید بھی ہے، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کے لیے کوششیں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی بعض اوقات کچھ طلبہ کو نہیں مل پاتی. تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح برف باری کے موسم کے اندر اگر ایک بڑے سے کمرے کے اندر ہلکی سی موم بتی جلا دی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ موم بتی پورے کمرے کو گرما نہیں سکتی. صحیح. اسی طرح چھوٹی سی موم بتی، ناقص طلب اور کمزور طلب سے مقاصد کبھی حاصل نہیں کی جا سکتے. اچھا، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کے بعد کامیابی کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اپنے مقصد سے سچی لگن کا ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جن کے پاس خوب پیسہ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا ذاتی مکان بنانے کی ٹھان لیتے ہیں اور وہ اپنی اس سوچ کے اندر لگ جاتے ہیں مکمل طور پر، تو چند سالوں کے اندر وہ اپنا ذاتی مکان تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح مکان بنا لیتے ہیں. جی. اور اسی طرح بعض طلبہ کرام کبھی امتحانات کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں
نئی لگن کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ پھر کوشش کرتے ہیں تو وہ اس امتحان کو پار کر لیتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کاروباری ناکامیوں کا شکار ہونے کے باوجود ایک آدمی مسلسل کوشش کے بعد ایک اچھا تاجر کہلاتا ہے، کامیابی کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایف جے این چینل کے ناظرین اور پیارے طلبہ کرام، دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کا میدان ہو، کامیابیاں پانے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ کے اندر کوشش کی ضرور ہم انہیں راستے دکھا دیں گے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر 4 باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں کہ جو اللہ کی فرما برداری میں کوشش کرے گا انہیں ثواب کے رستے دکھائے جائیں گے، جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کے راستے ضرور دکھائے جائیں گے، اور جو طلب علم کے اندر کوشش کریں گے انہیں عمل کی راہیں دکھائی جائیں گے، جو سنت کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کریں گے تو انہیں جنت کے راستے دکھائے جائیں گے۔ تو سچی لگن کو دلیل درکار ہے۔ شاید کسی کے دل میں خیال آئے کہ ہم تو دل سے کامیابی کو چاہتے ہیں، ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم تو خود کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، بسا اوقات ہماری کوشش، ہماری محنت صرف اور صرف اپنے والدین کو دکھانے کے لیے، اپنے اساتذہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اپنی اس کوشش سے خود بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اگر اپنی کارکردگی سے آپ اگر خود مطمئن ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ واقعی آپ نے جو ہے وہ ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے، اور ان قریب اب آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات وہ صرف چاہتی رہ جاتی ہے، جی، چاہت تو بہت ہوتی ہے کہ مجھے عالم، بہترین عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، مجھے جو ہے وہ دین کا ایک عظیم مبلغ بننا ہے، یہ بھی کر لینا ہے، تخصص بھی کر لینا ہے۔ اب پھر وہ تخصص فی الفقہ ہو، تخصص فی الحدیث ہو، تخصص فی الادیان ہو، سارے جو ہے وہ مجھے کر ڈالنے ہیں، لیکن بس وہ ایک خواہش کی حد تک ہی رہتا ہے۔ اس کے لیے ایک حقیقی جو کوشش ہونی چاہیے وہ غالباً نہیں ہو پاتی ہوگی۔ جی، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے مقصد کے حوالے سے مخلص ہونا ہوگا۔ حضرت سید شاہ آل محمد ماہر روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، مختلف خانقاہوں سے تجربات کر کے، ریاضتیں کر کے، مشقت کر کے اور مختلف تربیت پا کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، میں اتنے برس ہو گئے کامیابی کے حصول میں لگا ہوا ہوں لیکن مجھے اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں کمرے کے اندر آرام کیجیے۔ آپ نے ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص فرمایا اور پھر خادم کو بلایا، کہا کہ آج رات کے کھانے کے اندر ان کو مچھلی دی جائے، پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو نہ دیا جائے، اور کھانا کھانے کے بعد دروازہ باہر سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ خادمین نے ان کو مچھلی پیش کی اور کھانے کے بعد ان کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب مچھلی کھائی ہوئی تھی تو پانی کی طلب ہوئی، پیاس لگی، آواز لگائی، پیاس لگتی ہے، جی آواز لگائی، لیکن اب باہر کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ خادمین سب چلے گئے تھے، اب یہ رات بھر پانی کے لیے تڑپتے رہے۔ صبح حضرت سید شاہ آل محمد ماہر روی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ رات کیسے گزری؟ کہا کہ حضور، خادموں نے تو مجھے مار ہی ڈالا، مجھے اس گرمی کے موسم کے اندر مچھلی کھلا دی اور پھر دروازہ بند کر دیا، مجھے پانی کا ایک قطرہ نہ دیا۔ فرمایا کہ پھر تمہاری رات کیسے گزری؟ فرمایا کہ حضور، جب تک جاگتا رہا پانی کی طلب رہی، اور پھر آنکھ لگی تو خواب کے اندر بھی مجھے پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی طلب صادق ہے، اسی کو سچی طلب کہتے ہیں۔ پہلے تمہیں اپنے مقصد سے ایسی طلب نہ تھی، لیکن جب تم اپنے مقصد کے حوالے سے سچے ہو جاؤ گے، طلب تمہاری صادق ہو جائے گی، تو تم ضرور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اچھے کام کرنا اس زندگی کا مقصد ہے، اور ضابطہ بند سوچ یہ انسان کو ترقی دلاتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی سوچ کو ایک جگہ رکھ کر، اپنی سوچ کو کسی ایک کام پر فوکس کر کے اس میں خوب محنت کرنی ہے،
اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں پوری کوشش صرف کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم ضرور اپنے مقصد کے اندر کامیابی پانے والے بن جائیں گے۔ بسا اوقات ہم اپنے مستقبل کو آمدنی کے ترازو میں تولتے ہیں۔ پیارے طلبہ کرام، کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جس میں آپ کا وزن کیا جائے، آپ انمول ہیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش یہی ہے کہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والا ہر عالم دین دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے کسی نہ کسی شعبے کے اندر دین کی خدمت پیش کرے۔ تو ہمیں اپنے مرشد کی بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہمارے مرشد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے والدین ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے اساتذہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لہذا ہمیں ان کی رائے کو ترجیح دینا چاہیے اور ہمیں خلوص قلب کے ساتھ دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، خلوص قلب کے ساتھ دین کی خدمت کا سلسلہ رہے گا تو اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ بہت خوبصورت واقعہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ یقیناً وہ پانی کی طرح جو طلب ہے وہی علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر طلب لگ جائے تو پھر یقیناً بہت بڑی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجھے تیرے رب نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، تو مقصد کی طرف اب مقصد کی طرف آ جاتا ہے تو پھر جو تیری ضرورت ہے وہ رب تعالیٰ تیری ساری ضروریات کو پورا کر دے گا۔ یقیناً یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، کاش ہمارے دل میں ہم اسے جگہ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اچھا حضور، آپ نے کہا کہ کامیابی کے لیے سچی لگن چاہیے، سچی تڑپ چاہیے، اور یہ تبھی ہوگی جب ہم اپنے مقصد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ ہر وقت جو ہے مقصد جیسے وہ پانی کی طرح مقصد ہمارا نظروں کے سامنے رہے گا تبھی ظاہر ہے یہ حاصل ہو پائے گی۔ تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کامیابی کے اصول میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ بھی آپ بتائیں کہ بندہ کوشش تو کر رہا ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں آتی ہیں اور رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ اور ساتھ میں ہم مقصد کو سامنے رکھیں، ہمیشہ مقصد ہماری نظروں کے سامنے رہے اور اسی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں۔ تو اب مقصد کو سامنے ہم رکھنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بطور خاص یہاں پر میں ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ وقت کی ناقدری یہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، وقت یہ مال سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مال کو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، بالکل، اور انسان کی سب سے اہم پونجی ہی وقت ہے ٹھیک ہے، کہ یہ جو لمحات زندگی ہمیں میسر ہیں یہ لمحات زندگی فراہم کرنے والا ہی وقت ہے، اس لیے ہمیں اس کو بچا بچا کر رکھنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، ہماری جسامت کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ پیارے طلبہ کرام، ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ جہاں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی سب کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو ہماری صلاحیتوں کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقت کی حفاظت اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے استاد کے متعلق کہ جب میرے استاد کتاب کے اندر کوئی لفظ درست فرماتے تو لفظ کی درستی کے دوران بھی وہ اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں یہ وقت بھی میرا ضائع نہ ہو جائے اور صرف کتاب کا لفظ درست کرنے میں یہ وقت صرف نہ ہو جائے بلکہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کامیاب آدمی کو بھی اتنا ہی وقت ملتا ہے اور دوسروں کو بھی اتنا ہی وقت ملتا ہے۔ بات صرف سوچ کی ہے، بات صرف احساس کی ہے۔ کوئی اپنی اعلیٰ سوچ کی بنیاد پر، احساس کے جذبے کی بنیاد پر بہت بڑی کامیابی پا لیتا ہے، جبکہ کوئی اپنی ادنا سوچ کی بنیاد پر، معمولی سوچ کی بنیاد پر ناکامی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ تو وقت کو ضائع کرنا یہ خود کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پیارے طلبہ کرام، ہم کب تک ناظم صاحب کی نظامت سے اٹھیں گے، ان کی نظامت سے بیٹھیں گے؟ ہم خود اپنے آپ کے خود ناظم بنیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو خود اپنے اندر احساس رکھتے ہیں، وہ جس کام کا جو وقت ہوتا ہے اس کام کے اندر وہ اس وقت کے اندر وہ اس کام کو
کر لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کو کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن وہ اپنے متعینہ اوقات کے اندر متعینہ کاموں کو وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کسی کو وقت کی اہمیت نہ ہو، اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہ ہو، تو پھر اسے کوئی لاکھ جگائے، پھر اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے لیکن جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ صحیح۔ تو پیارے طلبہ کرام، وقت کی قدر کریں اور اپنے جو تعلیمی اوقات ہیں، بالخصوص جو درسگاہ کے اوقات ہیں، ان کی بالخصوص قدر کریں۔ عام طور پر طالب علم درسگاہ کے اندر پوری توجہ کے ساتھ حاضر نہیں رہتا، اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ سبق کو ٹھیک سے دھیان سے نہیں سنتا، مگر پھر بعض طلبہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے وہ درس کا انداز دلچسپ معلوم نہیں ہوا، درس کا انداز جو ہے بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کی یہ شکایت ہے لیکن باقی طلبہ دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کس طرح دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ جب ایک طالب علم اپنے شیڈول کے مطابق نہیں رہتا، اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ اگر درسگاہ کے اوقات کے اندر توجہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کلاس کے اندر ایکٹیو رہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پچھلا وقت درست انداز میں گزرا ہوا ہو، آپ کی نیند مکمل ہونی چاہیے، آپ جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا پہلے سے مطالعہ کر کے آئیں۔ تو اس طرح اگر آپ اپنے اوقات کی قدر کریں گے اور ان کو فضول ضائع نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلاس کے اندر بھی لطف آئے گا اور جو بات سمجھائی جائے گی وہ بات بخوبی سمجھ میں بھی آئے گی۔ ورنہ جس طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنے ساتھ دوسرے طلباء کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور ایک اور بہت ضروری چیز یہ ہے کہ طالب علم وقت کی پابندی کرے، وقت پر درسگاہ کے اندر حاضر ہو۔ بسا اوقات خود ہماری نااہلی ہمیں ناکامی کی طرف دھکیلتی رہتی ہے، لیکن ہم شکایت پھر دوسروں کے متعلق کرتے ہیں، اپنی ناکامی کا ذمہ دار ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اس میں قصور ہمارا اپنا ہی ہے، ہمارے پچھلے اسباق کا مطالعہ نہیں ہوتا، سنجیدہ ہم نہیں ہوتے، وقت پر آنے کے پابند ہم نہیں ہوتے، لیکن پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کلاس کے اندر مزہ نہیں آتا۔ اور ایک دوسری بات، کلاس کے اندر، جامعۃ المدینہ کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پرائیویٹ ڈسکشن نہ کریں، اپنی جو پرسنل اور نجی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ہر کسی سے شیئر نہ کریں۔ آپ کسی کو آج اپنا رازدار سمجھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے اور ان کے تعلقات میں کچھ خرابی ہو اور آپ کی وہ باتیں دوسروں تک پہنچیں۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آدمی اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، فضول باتیں کرتا ہے۔ اب فضول باتیں کرتے کرتے وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے جو اسے بسا اوقات نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد حرام کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگے کہ اے ابو علی، میں آپ کے پاس دل بہلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ تو گھبراہٹ دلانے والا کام ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اپنا کلام آراستہ کروں اور تم میرے لیے جھوٹی باتیں پیش کرو، میں کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ یا تو تم اس جگہ سے اڑ جاؤ یا پھر میں خود ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے بزرگان دین کس قدر وقت کی قدر کیا کرتے تھے اور وقت کا درست استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے کیسے کیسے اعلیٰ کام کیے، عمدہ کامیابیاں حاصل کی اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کے شیخ حضرت سیدنا عبید بن یعیش رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ 30 سال تک میری یہ حالت رہی کہ رات کا کھانا میں اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا، بلکہ میری ہمشیرہ مجھے ہاتھوں سے لقمے کھلاتی تھی اور میں اس دوران لکھتا رہتا تھا۔ کیسی وقت کی قدر، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ نے جو فرمایا
کہ اپنے مقصد کو ٹارگیٹ رکھنے کے لیے، اپنے مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کے لیے کیا کریں؟ تو ان بزرگان دین کی سیرت کو دیکھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو ان کی سیرت سے ہمیں جذبہ ملے گا، وقت کی قدر کا جذبہ ملے گا، کامیابی کی طرف مسلسل قدم بڑھانے کا جذبہ ملے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو الوفا ابن عقیل کے بارے میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھی، اور ان کی ایک کتاب 800 جلدوں کے اندر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے، 800 جلدوں میں۔ جی، اور خود علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسلامی علوم و فنون میں سے تقریباً ہر فن پر آپ نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے، اور مشہور ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اور جب انتقال کے بعد جب ان کو غسل دیا گیا، تو پانی کو گرم کرنے کے لیے آپ نے جو قلم کا تراشا نکالا تھا، صرف آپ کے قلم کا وہ تراشا پانی کو گرم کرنے کے لیے کافی ہو گیا تھا، جو قلم کا تراشا حدیث کو لکھتے ہوئے جمع ہوا تھا۔ کیا بات! اس قدر احادیث آپ نے لکھی کہ وہ قلم کا تراشا جمع کیا گیا، اور صرف اسی قلم کے تراشے کو جلایا گیا تو آپ کو غسل دینے کے لیے پانی کو گرم کیا گیا۔ اور خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 78 اصلاحی، علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی ہیں، جن کتابوں کے اندر آپ کی صرف یاقوت التاویل، صرف یہی کتاب 40 جلدوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر! امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے اندر 3,58,000 پیجز لکھے ہیں۔ کیا بات! ایک دن امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں تو کیا آپ لوگ پڑھیں گے؟ شاگردوں نے کہا کہ حضور وہ تفسیر کتنی بڑی ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ 30,000 اوراق پر مشتمل ہوگی۔ شاگرد کہنے لگے حضور تفسیر اتنی لمبی ہوگی تو اتنی لمبی تفسیر کو پڑھنے کے لیے لمبی عمر کہاں سے لائیں گے؟ چنانچہ آپ نے پھر 3,000 اوراق پر مشتمل، 3,000 پیجز پر مشتمل خوبصورت تفسیر لکھی، اور 7 سال تک اپنے شاگردوں کو اس تفسیر کا آپ املا کرواتے رہے، اور یہ تفسیر 30 جلدوں کے اندر شائع ہوئی۔ تو ان بزرگوں کا جو علمی ذوق اور علمی محنت ان کی تھی کہ 30,000 اوراق لکھنے کے لیے تیار تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ 30 صفحے کا ایک کتابچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت سے روشنی حاصل کریں، اپنی زندگی کے اندر بھی وہ جذبہ بیدار کریں، مقصد کی طرف بڑھتے رہیں، اور سچی لگن کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے بزرگان دین کی! اللہ ان سب کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وقت کی قدر اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ ان بزرگان دین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، اور ہر مہینے کسی نہ کسی ایک بزرگ کا اگر مطالعہ ہم اپنے جدول میں شامل کر لیں۔ مفتی قاسم صاحب ان کا معمول ہے، پچھلے دنوں یہ فرما رہے تھے کہ میں ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کی مکمل سیرت کو میں پڑھتا ہوں، ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اور وہ سیرت کو مکمل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کریں، کیسے بزرگان دین کے واقعات ماشاءاللہ بیان کیے گئے، ہمارے آنے والے مہمان نے بیان کیے، اور ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تازگی ملے گی، ہمیں ایک نیا جذبہ ملے گا، اور ہم اپنے علم دین سیکھنے کے اندر ہمارے لیے معاون بھی ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کامیابی ان کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے۔ کیسے وقت کی قدر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لکھتے وقت بھی لفظ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، ہم مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے یا کوئی اور بات کسی نے کی تو اس دوران امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ صفحات پر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ لفظ اللہ کا ذکر بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ وہاں فرماتے ہیں، اور وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان سب کا صدقہ نصیب کرے، اور ان کے جیسی سوچ اللہ کریم ہم سب کو بھی نصیب کرے۔ یقیناً ہم کامیاب ہر کوئی انسان ہونا چاہتا ہے، تو یہ جو اصول بیان ہوئے، جو مدنی پھول بیان ہوئے، بزرگوں کے واقعات بیان ہوئے، امید ہے کہ آپ سب نے اسے نوٹ بھی کیا ہوگا، اور جو طلباء کرام اور ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی، ان کے علاوہ جو FGN چینل کے ناظرین سننے والے ہیں،
تو وہ بھی نیت کریں کہ جو بیان ہوئے اصول اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنے شب و روز کو اگر گزاریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کامیابی انشاءاللہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا سلسلے کا وقت ختم ہوا، آئندہ انشاءاللہ ہم مزید ایک نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مدنی پھول انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔